میں عزم ہے کہ اگر آپ اس کو 40 دن تک مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو 786 مرتبہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ صرف 21 مرتبہ پڑھنے سے آپ کو زندگی بھر جو ہے کبھی کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی مال و دولت کی تو وہ غیب سے آپ کو مل جایا کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا حجت اللہ فی ارض۔ ساتھی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد رکھے۔ ساتھیو، آج کا وظیفہ جو ہے بہت ہی آسان اور تیز ترین وظیفہ ہے، اور یہ ایسا آسان وظیفہ ہے کہ بچے بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی کر سکتی ہیں، یعنی جس کا دل چاہے وہ یہ کر سکتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ تمام والدین کو اپنے بچوں کو یہ والا عمل کروانا چاہیے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو جو ہے وہ کبھی بھی کوئی مالی پریشانی نہ آئے، جب آئے تو غیب سے اس کا سبب ہو جائے اور ان کی ہمیشہ ہر حاجت جو ہے وہ پوری ہوتی رہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو آج کے اس عمل کے بارے میں بتائیں، اس وظیفے کے بارے میں بتائیں، آپ ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام دوستوں میں شیئر کر دیں، تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں ہمیشہ بڑھتا رہے اور آپ سب صدائے مہدی کی صدا بن جائیں۔ یہ تو ساتھیوں، چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ جی ہاں ساتھیوں، آج کا وظیفہ جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے اور ہر مسلمان بچہ جو ہے وہ اس کو کر سکتا ہے، اور چاہے کوئی پڑھا ہوا انسان ہے یا ان پڑھ ہے، مسلمان ہونے کے ناطے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آتی ہی ہے۔ تو ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ہے وہ اسم اعظم ہے اور اس میں مخفی راز ہیں، یعنی بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے اس کا نچوڑ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی پورا قرآن جو ہے وہ اس کے نقطے بے میں ہے۔ بس ساتھیوں، تو سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بابرکت اسم اعظم ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کو کبھی بھی مالی مشکلات آئیں یا کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کو پریشانی نہ آئے، غیب سے سبب ہوتا رہے پوری زندگی، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ مغرب کی نماز جو ہے وہ اول وقت پر پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بغیر کسی سے بات کی اول وقت درود پاک پڑھ کے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر دعا مانگے۔ 40 دن جو عمل کرنے کے بعد جو ہے وہ صرف جب بھی اس کو کوئی مسئلہ آئے، کوئی مشکل آئے، صرف 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دعا مانگ لیا کرے، تو انشاءاللہ اس کی جو بھی دعا ہوگی وہ قبول ہوگی۔ کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو وقت سے پہلے اس کو جو ہے اس کے معاشی معاملات حل ہوتے جائیں گے۔ اور ساتھیوں، اس کے علاوہ خود بھی جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مسئلے میں جو ہے وہ عادت ڈال لیں، کھانا کھانے لگیں، کوئی بھی اچھا کام کرنے لگیں، کوئی بھی اچھا کپڑا پہننے لگیں، کوئی نیا برتن استعمال کرنے لگتی ہیں، جیسے خواتین کھانا جب تک بناتی رہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں یا کوئی بھی کام کر رہی ہیں، تو اس وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتی جائیں، تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور دوسری بسم اللہ کی جب عادت ہوگی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت جو ہے وہ بے تحاشا ہے، بلکہ بعض پرانے دور میں لوگ کہتے تھے کہ دوائی پلاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہا جائے، کیونکہ وہ لوگ ان پڑھ تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو دوائی میں برکت ہوگی، یعنی کہ بیماری میں برکت ہوگی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو فرعون تھا، اس نے اپنے گھر کی دہلیز پر جو ہے اس نے اپنے گھر کی چھت پر جو ہے دروازے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہمیشہ برکت میں رہتا تھا۔ اور جب کبھی کہا جاتا تھا کہ فرعون پر عذاب نازل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی کہ میں کیسے اس پر عذاب نازل کروں، جبکہ یہ مجھے رحمان الرحیم کہتا ہے۔ تو اسی طرح ساتھیوں، جب قیامت کا دن ہوگا تو نامہ اعمال دیا جائے گا ہاتھوں میں، تو جس شخص کو ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ہوگی تو ظاہر ہے وہ نامہ اعمال لیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، تو انشاءاللہ بسم اللہ کی برکت سے اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ نامہ اعمال سے صاف ہو جائیں گے، اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے گا، گناہ جو ہے وہ دھل جائیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں جو ہیں وہ صرف بڑھانے
بڑھانے کے لیے نہیں ہے چیز کے مقدار، بلکہ جو مصیبت زدہ ہے اس کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، بیماری کو ختم کرنے کے لیے، کہ کسی چیز کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو زیادہ کرنے کے لیے، یعنی کہ اس میں اعظم ہے۔ پورے قرآن کا نچوڑ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ تو ہر کام میں، ہر معاملے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ڈالیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا ناصر و مددگار ہو، ہمارے تمام معاملات میں ہم پہ اپنا خصوصی لطف و کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔